بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دایتو اسکول منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں مظہر دانش صحت تلفظ کے ساتھ۔ ناظرین محترم، لفظ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ حرکات اور علامات اور اعراب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم ان حرکات کے بارے میں سیکھیں گے۔ اگر ہم یہ سیکھ گئے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ تلفظ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے سیکھتے ہیں آج ہم کہ حرکات کو الفاظ اور حروف کے اوپر کیسے لگایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میں نے اعراب، حرکات اور علامات لکھا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اصل میں یہ وہ علامتیں ہیں جن سے ہم کسی لفظ کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہے زبر، جو ہمیشہ کسی حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے اور اس کو فتح بھی کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر لگایا جائے اسے مفتوح کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ لفظ ہے حرف، اس میں جو ہے یہ مفتوح ہے، اور جو اوپر زبر لگا ہوا ہے یہ جو ہے اس کو ہم فتح کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کو ہم مفتوح کہیں گے۔ اسی طرح دوسری علامت ہے زیر۔ یہ ہمیشہ کسی حرف کے نیچے لگایا جاتا ہے، زیر جو ہے، اور اس کو ہم کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے زیر لگایا جائے اس کو مکسور کہتے ہیں۔ مثلا لفظ ہے جسم، جسم میں جیم جو ہے یہ مکسور ہے، اور یہ جو زیر ہے اس کو ہم کسرہ کہیں گے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے، یہ حرکت ہے پیش، یہ ہمیشہ کسی حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس کو ضمہ کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر لگایا جائے اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے حسن، تو اس میں جو ہے یہ مضموم ہے۔ اسی طرح ایک علامت ہے سکون، جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، اس کی یہ علامت ہے، اور یہ جس بھی حرف کے اوپر یہ علامت لگائی جائے اسے ہم مجزوم یا ساکن کہتے ہیں۔ مثلا لفظ ہے ہنر، تو ہنر میں جو ہے یہ مجزوم ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ اور ایک علامت ہے تشدید، اس کو شد بھی کہتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے، اور جس یہ حرف کے اوپر لگائی جائے اسے مشدد کہتے ہیں۔ مثلا یہ مدت ہے، جو لفظ اس میں دال جو ہے یہ مشدد ہے، اور جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے اور بعد والے حرف سے ٹکراتا ہے، مدت۔ اسی طرح ایک علامت مد ہے، یہ ہمیشہ الف کے اوپر لگائی جاتی ہے یہ علامت، اور جس الف کے اوپر یہ علامت ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مثلا آم، آج وغیرہ۔ تو الف کی آواز ہم 2 الف کے برابر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک علامت ہے کھڑا زبر، اور ایک ہے کھڑا زیر۔ یہ ہمیشہ عربی حروف کے اوپر، عربی الفاظ کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ مثلا عیسیٰ میں یہ کھڑا زبر ہے، موسیٰ میں کھڑا زبر ہے، ہی اس میں کھڑا زیر ہے، بائن ہی اس میں بھی کھڑا زیر ہے۔ اسی طرح ایک علامت ہے الٹا پیش، اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ مثلا جیسے یہ لفظ ہے، یہ نام ہے داؤد، یہ ہمیشہ واو اور پیش کی قائم مقام ہوتی ہے یہ علامت، تو ہم ایک واو کو بڑھانے کی بجائے الٹا پیش لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا داؤد۔ اچھا، ایک علامت ہے جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، 2 زبر، 2 پیش یا 2 زیر، جس بھی حرف کے اوپر ہوں اس کو ہم نون کی اس میں آواز آتی ہے، جیسے فورن، آنن، فانن۔ اسی طرح ایک واو کی بھی قسمیں ہیں، ایک ہے واو معروف۔ واو معروف میں جو واو کی آواز ہے وہ
ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے، جیسے نور، حور، خوب، اس میں واو پوری طرح ظاہر ہے۔ ایک واو ہے جس کو ہم واو مجہول کہتے ہیں، اس میں واو کی آواز پوری طرح نہیں ادا کی جاتی، ظاہر اتنی نہیں ہوتی۔ اس واو سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کوئی علامت نہیں لگاتے، جیسے بولو، سوچو، روکو۔ اسی طرح یہ کی بھی دو اقسام ہیں، ایک کو یائے معروف کہتے ہیں جس کو چھوٹی یہ بھی ہم کہتے ہیں، اور اس کی آواز پوری طرح پڑھی جاتی ہے، ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے، جیسے تیر، پیر، ہیر۔ اور ایک یاؤ جو ہے مجہول ہے، جس کو ہم بڑی یہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی آواز ہم ظاہر پوری طرح نہیں کرتے، جیسے شیر، بیر، دلیر۔ تو سامعین محترم، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان علامات کو لگا کر کسی بھی لفظ کا تلفظ پڑھیں گے کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے مظہر دانش کو۔ اللہ حافظ۔